Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 371. 16th of November 1996, Wise in Surat Jamaat Khana. Yadi Madad. فرمان مانو تو فیرا چڑھے ارشاد کہتا امام تصلت پڑھو دیندارو اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اے مومنوں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حکم اس کا نافرمانی میں نہ کیا جائے، ہر حکم اس کا مانا جائے اور اس مولا کی غلامی کی جائے. غلام اپنی مرضی اپنے شیخ کی مرضی کے اندر مکس نہیں کرتا. عربی زبان کا جو لفظ عبد ہے، اس کا مطلب ہے بندہ، یعنی کہ غلام، سلیو. اللہ خدا تعالیٰ کو یہ دنیا بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیوں خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسانوں اور جنوں کو اپنا غلام بنایا؟ تو خدا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اے داؤد، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے ایسا خیال آیا، مجھے یہ پسند ہوا کہ میں ظاہر ہوں تو مجھے پہچاننے والے مجھے پہچانے. دیکھو دینداروں، خدا تعالیٰ کی صفتیں بہت ہیں. خدا رب ہے، تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو، انگلش میں کہتے ہیں سسٹینر. اب کوئی ہے ہی نہیں تو پالے کس کو؟ خدا تعالیٰ اگر رب ہے تو کس کو پالے؟ کوئی خلقت بناوے تو پالے نا. خدا رحیم ہے. رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والا. اگر کوئی خلقت ہی نہیں تو رحم کس پہ کرے؟ خدا تعالیٰ ہے، اس کو کہتے ہیں السمیع، سمیع الدعات، یعنی کہ ہماری باتیں سننے والا، دعائیں سننے والا. لیکن کوئی خلقت ہے ہی نہیں تو کس کی دعا سنیں؟ تو خدا کی جتنی صفتیں ہیں، ان صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے خلقت بنائی. اب جب یہ خلقت بنائی تو جو آدمی دکھی ہے تو کہتے ہیں اے خدایا رحم کر، وہ خوش ہوتا ہے.
جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کو دھاگن اترتی ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، وہ رب ہے، پیدا ہونے سے پہلے کھانا بھیج دیتا ہے. تو یہ ساری خدا کی جو صفتیں ہیں وہ اس کی عبادت کے لیے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں اور اس کی صفتوں کو اجاگر کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلا خدا کو اس کی ضرورت کیا؟ میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا کو ہیت ہوئی، محبت ہوئی. محبت یہ ہوئی کہ میں خلقت پیدا کروں اور پھر میں اس کے اوپر رحم کروں، میں اس کی دعائیں قبول کروں، میں اس کو پالوں پوسوں، میں اس کی باتیں سنوں. یہ سب خدا تعالیٰ کی خود کی اپنی صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے یہ خلقت بنائی ہے. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، فرمان مانیں. کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی، نہ کی دی صاحب جینی سیوا جی. اس زمین پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ بھلا تم دنیا میں کیوں آئے؟ ہے کوئی اس کا جواب؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ہم کو کسی نے نہیں پوچھا، فرشتوں نے کہ خدا نے کہ تو دنیا میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ اس کی مرضی ہے. اور جب ہم مریں گے تو ابھی ہماری مرضی نہیں چلتی، اس کی مرضی چلتی ہے. ملک الموت آتا ہے، دنیا دار کہتا ہے دیکھو تو لاج تو نہیں لیتا، پیسے تیرے پاس چلن نہیں، تو مجھے تھوڑی مہلت دے دو تاکہ میں 2-4 برس اور جیوں. ملک الموت کہے گا میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے حکم کیا میں تیری بات مانوں کہ اس کی بات مانوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مریں گے تو ہماری مرضی سے نہیں مریں گے، سوا کہ وہ لوگ کہ جو اعلیٰ قسم کے عابد ہیں تو ملک الموت ان کے پاس آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر مومن کو کہتا ہے خدا یاد کرتا ہے، چلو. مومن کہتا ہو مولا نے مجھے یاد کیا، اتنا خوشی ہوتا ہے. مولانا سلطان محمد شجاع صاحب فرماتے ہیں موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، عید کا. اور حقیقت یہی ہے کہ جب موت مومن کے پاس آتی ہے مومن بہت خوش ہوتا ہے، جان چھوٹی اس دنیا سے جا کے میں مولا کو ملوں گا. تو دن بھر یہ جو ہمارا طریقہ اسماعیلی طریقہ ہے، یہ ادھیاتمک طریقہ، روحانی طریقہ ہے. عقل والوں کے لیے اسماعیلی مذہب ہے. اسماعیلی مذہب ان کے لیے کہ جو سوچ سکتے ہیں میں بھلا دنیا میں کیوں آیا. امام سلطان محمد شجاع صاحب فرماتے ہیں مولا فرمایا کہ تم ایک دن آرام سے بیٹھ کے تم سوچو کہ تم دنیا میں کیوں آئے. مولا کہتے ہیں ہر روز نہیں بنتا، ویک میں ایک دن کونے میں بیٹھ کے اس بات کو سوچو کہ میں دنیا میں کیوں آیا. مولا کہتے ہیں ویک میں نہیں بنتا، 15 دن میں بھی ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کے سوچو. اور پھر یہ بھی سوچو کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا کیا. جھوٹ بولا، کسی کو گالی دی، کسی کا پیسہ کھا گیا، بد نظری کی، نندا غیبت کی. جب اس بات کے اوپر آدمی سوچے گا تو مولا کہتے ہیں تمہارے انتکرن میں سے ایسے خیال نکلیں گے یہ تو ٹھیک نہیں. انسان اپنا سٹاک لیتا ہے جس طرح سے اپنے بیپار کا مہینے کے آخر میں وہ سٹاک لیتا ہے
اتنا مال آیا، اتنا مال گیا، اتنا مال بیچا گیا، اس میں نفع ہوا کتنا، نقصان ہوا کتنا. ہمارا بھی حساب ایسا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں، کبھی کبھی 10 گنا معاف ہو جاتے ہیں اس نیکی کے کارن سے. کبھی کبھی ایک گنا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہماری 10-20 نیکیاں کھا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. میں ہمیشہ گئے 2-3 سال سے میری عادت ہو گئی کہ میں لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہوں امام حضرت امام کے فرمان سے. ماں فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارا اکاؤنٹ لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. یہ بات یاد رکھو. اور اسلام کے اندر اس کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمیں خدا کے پاس جا کے حساب دینا ہے. کوئی بھی حساب سے چھوٹ نہیں سکے گا. یہ سمجھداری جو ہے انسان کے دل میں ویراگ پیدا کرتی ہے. جب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ انجام یہ ہے تو اس کے دل میں ویراگ پیدا ہوتا ہے. ویراگ کا مطلب انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ دی ڈیٹیچمنٹ آف مائنڈ فرام دی ورلڈ. دنیا سے اپنے من کو جدا کر لینا. کھاؤ پیو سب کچھ کرو لیکن اپنے من کو دنیا سے جدا رکھو، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. ہم کو ایک دن مر جانا ہے اور مر کے مولا کے پاس جا کے ہمیں حساب دینا ہے. یہ بس بات اسلام کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس بات کے اوپر ایمان لاؤ کہ خدا ایک ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ. اے ایمان والے لوگوں تم ایمان لاؤ کہ خدا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ول ملائکتہ اور اس کے فرشتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاؤ. بھلے فرشتے ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے لیکن فرشتے ہیں. پانی کا فرشتہ ہے، ہوا کا فرشتہ ہے، روزی رزق کا فرشتہ ہے. میکائیل جو ہے وہ ہوا اور پانی کو کنٹرول کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام خدا کی وحی نبیوں تک لے جاتے ہیں اور یا مومنوں کو جو خدا کے عاشق ہیں ان کو انسپریشن دیتے ہیں. ان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. محمد کے پاس فرشتے آیا جایا کرتے ہیں. وکتبہ ہی خدا کہتا ہے اور میری کتابیں جو ہیں میں نے جتنے دنیا کے اندر شاستر بھیجے ہیں، قرآن پاک ہے، بائبل ہے جس کو ہم انجیل کہتے ہیں. اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری، داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتری، حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتری اور نبی پاک کے اوپر قرآن اترا. آخری اور چھلی کتاب ہے. لیکن اس کے پہلے 4 وید بھی اترے. خدا کہتا ہے میں نے کوئی ملک ایسا چھوڑا نہیں کہ جس میں میں نے اپنے نبی نہیں بھیجے. 1,24,000 نبی آئے. 1,24,000 124,000 نبی آئے. ہر ملک کے اندر آئے. ہندوستان میں بھی آئے، افریقہ میں آئے، یورپ میں آئے، امریکہ میں آئے. اب 1,24,000 پیغمبروں کی لاکھوں برس نکل گئے. ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے، ہم نے لاسٹ کی ہے. لیکن خدا کا کہنا ایسا ہے ہر قوم کے پاس، ہر ملک میں نے ہدایت بھیجی تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے یا اللہ میں نے تو سنا نہیں تھا کہ تو نے ہدایت بھیجی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے، کسی مشنری کے منہ سے، باپ کے منہ سے، ماں کے منہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے خدا کار میں یہ بات ڈال دیتا ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے، خدا کی ہستی ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ایسی نیک باتیں جو ہیں وہ خدا کسی نہ کسی طریقے کام میں ڈال دیتا ہے. پھر صدر دن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کیا جائے گا تو اس وقت تم یہ نہیں کہہ سکو گے مولا میں نے تو نہیں سنا تھا. چوگڑیے کو یاد کرو تو یار متا کوئی آخر تس دن ویراتا منہ جیوں متا سیا نہ سو. سندھی زبان ہے. اس صدر دن کہتے ہیں ایسا تم میں سے کوئی کہہ نہیں سکے گا
کہ یا مولا میں نے تو نہیں سنا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کا مال کھانا گناہ ہے، جو نیکی کے کام ہیں، جو بدی کے کام ہیں، ہم کو ان کی ہدایت دی جاتی ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے خدا ہدایت کرے گا، اور اس وقت ہم نہیں کچھ کہہ سکیں گے۔ اے مومنوں، میں نے آپ کو عرض کی امام سلطان محمد شاہ صاحب کے فرمان سے کہ آرام سے بیٹھ کے آپ یہ سوچو کہ دنیا میں کیوں آئے، اور یہ بھی سوچو کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں۔ ہم جو اسماعیلی ہیں، انگلش میں لفظ یونیک کہتے ہیں کہ جو ایسا دوسرا کوئی نہ ہوئے، ہمارے جیسا مذہب کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اسلام کے 71 فرقے ہیں، لیکن 72 فرقے ہمارے جیسے نہیں، اور ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کا جو ایسنس ہے، اس کی والیوم ذرا کم کرو۔ دین اسلام کا جو ایسنس ہے، وہ ایسنس یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ کیا ایسنس ہے؟ اسماعیلی مذہب ہے، لیکن ایسنس کیا ہے؟ ایسنس یہ ہے کہ خدا نور ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ نور جس نے دنیا بنائی، جس نے انسان بنائے، خلقت بنائی، تو کیا وہ اس دنیا میں ہے کہ نہیں؟ عقل کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے۔ تو اگر وہ موجود ہے، کس شکل میں ہے اور کہاں ہے؟ یہ ایسنس ہے۔ تو پھر ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں وہ حضرت امام کو آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کو کہا گیا ہے کہ اس میں نور ہے، لیکن ہم کو تو اس کا بدن دکھتا ہے، نور نہیں دکھتا۔ تو جو ایسنس ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ مثال دوں، ایک بادام لو، بادام کا چھلکا جو ہے اوپر کا وہ ہارڈ ہوتا ہے، ہتھوڑی لے کے ہم اس کو توڑتے ہیں، اب اندر سے بادام نکلا، وہ اپنے شیل میں چھپا ہوا تھا۔ کیا یہ بادام ایسنس ہے؟ نہیں۔ تو ایسنس کیا ہے؟ اس بادام میں تیل ہے، وہ بھی دکھتا نہیں۔ اب بادام کو کوٹ ڈالو اور کوئی برتن لے کے، پلیٹ لے کے اس میں اس کو رکھو، کوٹے ہوئے پاؤڈر کو، نیچے تھوڑی آگ رکھو، تو آگ کی گرمی سے بادام میں سے تیل نکلے گا۔ اس کو چمچہ لے کے دباؤ تو اندر سے تیل نکلے گا۔ یہ اس کا ایسنس ہے۔ ایک اور مثال ہمارے پیروں نے گنان کیا کرتی ہے کہ گرت میں جم دودھ میں جم گرت سمانا، دودھ کے اندر جس طرح سے گھی سمایا ہوا ہے۔ آپ دودھ لو، دودھ کے اندر سے ہمیں مکھن نظر نہیں آتا، پھر ہم اس کو بلوتے ہیں، دہی بناتے ہیں، بلوتے ہیں، اور بلونے کی فرکشن سے، ہیٹ سے اس کے اندر سے مکھن باہر نکلتا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ وہ ایسنس کہ خدا نور ہے، اور وہ ایک شل کے اندر ہے، اور وہ شل حضرت امام کا بدن ہے۔ اس بدن کے اندر اللہ کا نور چھپا ہے۔ اب ہماری ظاہر کی آنکھ نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے اسپیشل ٹریننگ چاہیے کہ جیسے ہماری باہر 2 آنکھیں ہیں، ایسا ہمارے اندر ایک آنکھ ہے۔ آج سے لگ بھگ 40-45 برس پہلے کینیڈا کا ایک رائٹر تھا روبسن رمپا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی دی تھرڈ آئی۔ یہ روبسن رمپا تبت گیا، تبت جا کے مدت تک رہا 2-3 برس، وہاں کے لاما کے ساتھ
बुद्धिस्ट के साथ बैठ के योग विद्या सीखी, समाधि लगाई, वहां की कुछ किताबें भी लेके आया और इसमें से कि इंसान के अंदर एक तीसरी आंख है, तो वो तीसरी आंख के ऊपर इसने किताब लिखी। ऐसा हुआ, मैंने इसको एक दफा खत लिखा, क्योंकि मेरे पास बहुत से लड़के आए जिन्होंने इसकी ये किताब पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लिखी है। मैंने उसको पूछा कि मैं तुम्हारी किताब अच्छी तरह से पढ़ी, समझा भी, क्या ये चीज तुमने खुद प्रैक्टिस करके सीखी है, बताई है, कि या कोई और तरीके से? उसने मुझे जवाब दिया। जवाब ये दिया कि मैं तिब्बत गया था और वहां लोगों से मेरी मुलाकात हुई, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने इस चीज को पाया और मुझे बताया। मैं हंस पड़ा, इसलिए हंस पड़ा कि ये वो चीज है, ये वो एक्सपीरियंस है कि जो शब्दों के अंदर बताया नहीं जा सकता, तो इसको क्या बताया होगा? अब तो वो किताब गुम हो गई और वो खुद भी लॉन्ग पर मर गया है। कनाडा में रहता था, कैनेडियन था, उसने 7-8 और भी किताबें लिखी हैं। मैंने आपको ये बात इसलिए कही है कि ये जो एसेंस है, कर्नल है, इसका जो एक्सपीरियंस हमको इबादत में होता है, मौला के नूर की शनाख्त करना, ये एसेंस है। जब इंसान को ये स्वाद लगता है तो वो कह सकता है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अपना स्वाद किसी को ट्रांसफर कर सकता है? कोई आदमी है, पुडिंग खा रहा है, बहुत अच्छी पुडिंग है, तो यही कहेगा ना, बहुत मजा आया, लेकिन जो मजा इसको आया, ये मजा तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। सिवा के वो आदमी खुद एक चमचा लेके खा ले, तब पता चले कि बहुत अच्छा है। इस्माइली मजहब का ये एसेंस कि खुद इबादत करके उसमें इमाम के नूर के हम एक्सपीरियंस ले सकें, मोमिनो, ये इस्माइली दीन का एसेंस है। और ये चीज हम किसी को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? शब्द ही नहीं है कहने के, इसकी एक्सप्रेशन का कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, उसको कहो कि तू खुद भी इबादत कर और फिर तू इसका मजा उठा। ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, किसी को नहीं बताया जा सकता। इसलिए हज़रत इमाम कहते हैं कि तुम किसी से बेहतर ख्याल की बातें करो तो वो ये समझेगा कि तुम्हारी खिसक गई है। माँ बाप ये कहते हैं, ही विल अंडरस्टैंड, ही माइट थिंक दैट यू आर एबनॉर्मल, तुम्हारा मगज ठीक नहीं है। क्यों? ये चीज समझाई जा सकती नहीं। लेकिन इंसान के दिल के अंदर खुदा ने छुपा हुआ एक रतन रखा है, रतन यानी डायमंड, कि उसको कीचड़ वगैरह लग गया है, इसलिए वो शाइन नहीं होता। अब पानी से धो डालो तो उसकी चमक नजर आवे। कभी कभी हमको गैरों के लिटरेचर में से कुछ चीज निकलती है। ऐसे बड़े बड़े बादशाह भी हुए हैं कि जिन्होंने राज छोड़ दिया, अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी, महज इसलिए कि वो खुदा के नूर के एसेंस को समझ सके। आप क्रिश्चियनों को मिलो, हिंदुओं को मिलो, किसी भी कौम वालों को मिलो, अपने मुसलमान भाइयों से मिलो, किसी को इस बात का इल्म नहीं। वो लोग यही कहेंगे, दुआ पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज को जाया करो। हज़रत इमाम कहते हैं, आम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और समझते हैं कि दैट्स ऑल एवरीथिंग। ये नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर अपनी 40 बरस की उम्र में ये ऐलान किया कि मैं खुदा का पैगंबर हूं और मैं संदेशा लाया हूं कि तुम खुदा को एक मानो, उसकी इबादत करो। लोग दुश्मन हो गए। खास तौर पे नबी करीम के जो बुजुर्ग थे, चाचा थे, मामा थे, दादा थे,
یہ لوگ بگڑنے لگے کہ تو کل کا بچہ ہم کو یہ سمجھاتا ہے. وہ زمانے کی حالت ایسی تھی. لیکن عقل جو ہے وہ عمر سے نہیں آتی، عقل تو خدا کی بخشش ہے. نبی کریم نے بہت محنت کی کہ ان کو سمجھایا جائے، مگر وہ نہ سمجھ سکے. لڑائیاں ہوئی، ہار گئے، مارے گئے. چلو نبی نے اپنا شہر جو مکہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا، ہجرت کر کے رسول اکرم مدینہ چلے آئے. مدینہ کے اندر بھی آ کے آپ نے لوگوں کو مسلمان بنایا. ایک بات سکھائی کہ خدا اکیلا ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یہ مورتی پوجا، یہ پوجا، وہ پوجا، دوسرے کو مانتے ہو، یہ غلط ہے. خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک بھاگیدار نہیں. نماز پڑھو. پھر تھوڑے ٹائم کے بعد روزے کے دیے. نماز پڑھانا ان کی پریپریشن تھی روحانی حالت میں آگے بڑھنے کی. روزے اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر کھانے پینے کا وہ جیب کا سواد انسان کا بڑا دشمن ہے. تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ چلو تم مہینے کے روزے رکھو. تو جیب کا کنٹرول آ گیا. پھر نبی کریم نے ان کو کچھ وظیفے سکھائے. ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تھے. ابو ذر غفاری نبی علی کا بہت عاشق تھا. جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو کہہ دیا ایسا سمجھ لو کہ میں نے گھر بار چھوڑ دیا، میں آیا کروں گا لیکن ابھی تم کام کاج سنبھال لو، میرے کو اپنی آخرت بنانے دو. ابو ذر غفاری علی کو بہت پیار کرتے تھے اور اس وجہ سے اس کے اوپر ظلم بھی بہت ہوئے. خاص طور پہ معاویہ نے اور تیسرے خلیفہ عثمان نے ابو ذر غفاری کو بہت مارا، شریر سے مارا، شریر کی مار دی، مگر اس نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا. ایک دن کوئی نہیں تھا یا تھے تو چلے گئے. نبی کے نزدیک آ کے نبی کو سلام کیا. کہتے یا نبی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا بول. کہتے یا نبی یہ نماز، یہ روزے، ٹھیک ہے ہم نے آپ کا حکم مانا، یا نبی کیا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ حضور ہنس پڑے. فرمایا ہاں ابو ذر اس سے زیادہ بھی کچھ ہے، یا نبی مجھے بتاؤ نا. حضور نے فرمایا اے ابو ذر رات کو اٹھا کرو، آنکھ بند کر کے اللہ کا خیال کرو. کہتے ہیں نبی اللہ تو نظر نہیں آتا، اس کا خیال کرے. فرمایا اللہ کا خیال کرو کہ اے خدایا تو کون ہے، کیسا ہے. روز اٹھ کے اس کے لیے سوچا کرو کہ بھلا تو کیسا ہے، تیری شکل کیسی ہے اگر ہے تو، تیرا رنگ روپ کیسا ہے اگر ہے تو. اے خدایا مجھ کو اس کی سمجھ دے. بس اس نے یہ بات مان لی. مسجد میں جب عشاء کی نماز ہو جائے، جس کو ہم دوسری دعا کہتے ہیں سانجی دعا کے بعد، اس میں پہلی اور دوسری نماز کے اندر آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اور رات کے 12 بجے تک دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز. وہ شام کو مسجد میں آ جاتے تھے اور پھر واپس گھر نہیں جاتے تھے، مسجد کے باہر بھی نہیں جاتے تھے، رات کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. شام کو مسجد میں آ جا رہے ہیں، نمازیں ہو جانے، پھر وہی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے تو وہ خیال کرتے تھے کہ اے خدایا بھلا تو کون ہے، تو کیسا لگتا ہے. یوں سوچتے 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 جو ڈھونڈنے نکلتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنے مقصد کو کہیں نہ کہیں پا لیتا ہے. یہ ڈھونڈنا ہمارے بیت الخیال کی ایک پریکٹس ہے. میں اس محفل کے اندر آپ کو روحانی چیزیں ہی سکھانے کے لیے آج میں نے نیت کی. ظاہر کی بہت سی واضح ہو چکی ہیں، لیکن آج میرا دل ایسا ہوا
کہ میں جماعت کو روحانیت کی طرف لے جاؤں، پھر آپ میں سے 2 آدمی نکلے کہ 10 آدمی نکلے یا کوئی نہ بھی نکلے، جو کہ انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ضرور نکلے گا. کبھی آپ کی ساری جماعت میں سے ایک جن نے بھی آج کی میری واز کو ہضم کر لیا، خدا کی قسم وہ پا گیا. اے دیندارو، اپنے دل میں ویراگ پیدا کرو. ویراگ یہ ہے کہ دنیا سے ہماری ڈیٹیچمنٹ ہو جاوے. کھاؤ پیو اس کا منع نہیں ہے، لیکن ویراگ یہ ہے کہ جیسے ایک ماں کا جوان بچہ امریکہ چلا گیا ہے، ماں بالکل اکیلی ہے، ہسبینڈ گزر چکا ہے، دوسرا کوئی بچہ نہیں، یہ ایک ہی بچہ ہے جس کو ماں بہت پیار کرتی ہے، لیکن وہ دور دیش 7 سمندر پار امریکہ چلا گیا ہے. یہ بات مرد لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ جو ماں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ مرد کی سمجھ میں کبھی نہیں آئیں گے. تو میرے کو کیوں سمجھ آتی ہے؟ میں نے ماں کے سینٹیمنٹس کو جانا ہے. اب یہ ماں کھاتی ہے، لیکن جب لقمہ توڑ کے منہ کے نزدیک لاتی ہے تو بیٹا یاد آتا ہے. منہ میں گرہ ڈالتی ہے، اچھی طرح چبا نہیں سکتی، کھا لیتی ہے، سواد نہیں آتا، کیونکہ اس کا محبوب بیٹا جس کو وہ بہت پیار کرتی ہے اس کو یاد آتا ہے. وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتی. اپنے شریر کی حالت کو جو پہلے شوہر کی حاضری میں سنوارا کرتی تھی، بیٹے کے دور چلے جانے سے شریر کو بھی سنوارنے میں ادھر ادھر کپڑے پہن لیتی ہے، نہاتی دھوتی ہے، مگر وہ شوق جو عورت کے اندر بننے ٹھننے کا ہوتا ہے یہ بھول چکی ہے. اس کو ویراگ کہتے ہیں. کھانا کھاتی ہے، کپڑے پہنتی ہے، آتی جاتی ہے، لیکن اپنے اس بچے کو جس کو یہ پیار کرتی ہے وہ اس کے سکھ کو لے گیا ہے، اس کی جدائی محسوس نہیں ہوتی. دنیا کے اندر ایک مشہور کہانی ہے لیلا مجنو کی. مجنو لیلا کو پیار کرتا تھا. لیلا بادشاہ کی بیٹی تھی، اس تلک وہ پہنچ نہیں سکتا تھا. ایک دن اس کا ایسا خیال آیا کہ میں لیلا کے شہر جاؤں. جس کی ایک اونٹنی تھی اور اونٹنی نے بچہ دیا تھا. مجنو نے اونٹنی کو کھولا اور اس کے اوپر سواری کر کے لیلا کے گاؤں کی طرف اس کو چلایا. اونٹنی اپنے مالک کے حکم سے چلنے لگی. ابھی جب یہ اپنے شہر سے نکل گیا تو یہ ان خیالوں میں پڑ گیا، مجھے لیلا ملے گی، میں کیا کہوں گا، مجھے کیسے ملے گی، کہاں ملے گی. لیلا کے خیالوں میں پڑ گیا تو ہاتھ کی جو مہار تھی، ڈوری تھی، وہ ڈوری ڈھیلی ہو گئی. اونٹنی نے سمجھا کہ سیٹ سو گیا ہے. اس نے منہ پھرایا کیونکہ اس کو اپنا بچہ یاد آ رہا تھا. وہ لیلا کو یاد کرتا تھا، یہ اپنے بچے کو یاد کر رہی تھی. ماں کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ خالی عورت انسان کے اندر ہی نہیں، جانوروں میں بھی ہیں. ٹی وی کے اندر ایک پروگرام آیا، مجھے جانوروں کے پروگرام دیکھنے کا بہت شوق ہے. جب بھی ہوتے ہیں میں آدھا پونا گھنٹہ دیکھا کرتا ہوں، ہر روز تو نہیں ہوتے ہیں. پولر بیئر جو کینیڈا میں بہت ہے، سفید رنگ کا بیئر ہوتا ہے. بیئر یعنی ریچھ. خدا نے اس کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. دوسرے جو کالے اور براؤن گریزلی ہیں اس سے یہ جو پولر بیئر ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے. وہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے 2 مہینے کا بچہ تھا، اس کو لے کے گھومنے نکلی. شاباش ان لوگوں کو جو اس کی پکچرز بناتے ہیں. گھومنے نکلی، کس طرح وہ بچہ مستی کرتا ہے، طوفان کرتا ہے، اس کی منہ نوچتا ہے، اس کی پونچھ پکڑتا ہے، اور ماں مزے سے اس کے یہ سارے چین چہرے خوشی سے قبول کرتی ہے. کبھی لیٹ جاتی ہے، کبھی ساتھ چلتی ہے. اب پولر بیئر جو ہے نا وہ مچھلی کھاتے ہیں.
تو ابھی ٹائم ہوا ہوگا تو سمندر کے اندر، پانی کے اندر یہ اتری، یہ سکھانے کے لیے کہ بچہ بھی اترے، تو بچہ بھی آیا۔ اب قدرت اس کو جو سوئمنگ کرنا ہے ان کی نیچر میں ہے، تو یہ سوئمنگ کرتے کرتے ایک آدھ مچھلی پکڑی، اب یہ خود باہر آئی تو وہ بچہ دیکھ رہی ہے، اس کو اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھسل جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھسل جاتا ہے، 7-8 دفعہ ہوا کہ پھسل گیا۔ اب ماں سے رہا نہیں گیا، نیچے جھک کے اس نے اپنا پنجہ اس کے نیچے رکھا اور اس کو اٹھا لیا۔ خدا کی قدرت دیکھو، جانوروں کی ماں کے اندر بھی جو خدا تعالیٰ نے سینٹیمنٹ رکھا ہے وہ ایک الہی چیز ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جو ماں کا پیار ہے وہ خدا کے پیار کا سیمپل ہے۔ تو اس طرح سے اب مجنو اپنے خیالوں میں مست تھا، اونٹنی کو بچہ یاد آیا، اس نے منہ پھرایا اور گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ اپنے گاؤں کے نزدیک آیا تو کچھ بچوں نے شور مچا، اے مجنو، اے مجنو۔ اس کو ہوش آیا، ارے میں تو لیلا کی ڈور میں جاتا تھا۔ ہاں، اونٹنی واپس آ گئی، پھر اس کی مہار پھرائی، اونٹنی بچائی، پھر چلنے لگی۔ یہ قصہ مولانا روم کی مثنوی میں ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں اور اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس کی حرکتوں کا، اس کے خیالوں کا، کہ اونٹنی کیا سوچتی تھی، مجنو کیا سوچتا تھا۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب یہ گاؤں کے نزدیک آتی تھی وہ اس کو پھرا کے لیلا کے گاؤں کی طرف موڑ دیتا تھا۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے چلی جاتی ہے تو مجنو اپنی لیلا کے خیالوں کے اندر مست ہو جاتا ہے، لگام ڈھیلی ہو جاتی ہے، اونٹنی واپس آ جاتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ یہاں تک کہ 1 مہینے تک اونٹنی ادھر سے ادھر نہ اپنے بچے کے پاس پہنچی نہ مجنو لیلا کے پاس پہنچا۔ ایگزاسٹ ہو کے اونٹنی گر پڑی اور مر گئی۔ جو فلسفی ہے، جو روحانی چیزیں ہیں، جو کرنل کھانے کی چیز ہے، یہ ان کے لیے نہیں کہ جن کو زبان کا سواد ہے، چٹپٹے کھانا کھانا، اچھے بھبکدار کپڑے پہننا، زیور پہننا، بڑے بنگلے میں رہنا، عالی شان موٹر رکھنی، نوکر چاکر کھڑے ہوئے، یہ دنیا کا ویبھاؤ، یہ دنیا کا شو، دنیا کی عیش آرام۔ وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ اونٹنی کا کیا ہوا اور مجنو کا کیا ہوا۔ یہ دور کی بات ہے۔ جو لوگ عبادت والے ہیں وہ یہی چیزیں سوچتے ہیں کہ بھلا اونٹنی کون؟ بھائی اونٹنی ہمارا دل، ہمارا دل اونٹنی ہے۔ اس کے اوپر ہم سوار ہو کے خدا کے راستے پہ، مولا ہماری لیلا ہے جس کو ہم سوارتھ بغیر چاہتے ہیں۔ ہم لیلا سے کچھ نہیں چاہتے، صرف اس کا دیدار چاہتے ہیں۔ مجنون صرف لیلا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارا دل جو ہے وہ اونٹنی ہے اور اونٹنی کا بچہ ہماری اچھائیں، ہمارے من کی اچھا، میرے کو یہ چاہیے، میرے کو یہ چاہیے۔ یہ جو ڈیزائر ہے ہمارے دل کے اندر، یہ اونٹنی کا بچہ ہے۔ میں نے ایک گنان کے اوپر سارے گنان کا پاٹ ایک ایک بول کے میں نے ایک وائز کی ہے، صرف اس کا سیمپل دیتا ہوں۔ یہ اونٹنی کو یاد رکھنا۔ پریم پاٹن راجا من شدھ۔ 30 دن ماں باپ نے ایک سٹوری بنائی ہم کو سمجھانے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے پریم پاٹن۔ پاٹن کہتے ہیں گاؤں کو۔ اس کے اندر ایک راجا ہے اور راجا کا نام کیا ہے؟ من شدھ، یعنی پیور مائنڈ۔ وہ مائنڈ کہ جس کے اندر ویر ورودھ، بدی برائی کچھ نہیں، من شدھ۔ اس گھر ہردیا دے رانی۔ اب اس کے گھر میں ایک رانی ہے، اس کا نام ہے ہردے۔ ہردیا دے نام رکھ دیا۔ یہ ہمارا ہارٹ ہے، من یہاں رہتا ہے اوپر برین کے اندر، اور ہماری جو رانی ہے وہ ہارٹ میں ہے۔ کہ رانی جس طرح سے بچے دیتی ہے ایسا ہارٹ کے اندر سے ڈیزائر پیدا ہوتی ہے۔
इच्छाएं पैदा होती हैं। ए मन में मारो तो गुर कहे मुने मारो, तो मन को मारो। अब यहाँ मन को मारने का मकसद क्या छुरी लेके क्या कलेजे में डाला है? मन को मारने का ये है। समी सांझ हुई, एक बहुत अच्छी फिल्म आई है और वो फिल्म सिर्फ एक दिन रहने वाली है, दूसरे दिन चली जाएगी। दोस्तों ने बहुत इसका प्रेस किया। उस वक्त ऐसा ख्याल हुआ चलो फिल्म में जाए। जमात खाने तो रोज जाते हैं। मोहम्मद कहता नहीं, ऐसी फिल्में लाखों आवे तो कुर्बान कर दूं। मन को मार के वो जमात खाने आया, यानी मन को कंट्रोल किया। मन की इच्छा फिल्म देखने के लिए है, लेकिन इस मोमिन ने उसको हटा दिया, जमात खाने चले आए। ये मन को मारना है। यही वो चीज है कि जो हजरत इमाम कहते हैं तुम्हारा मजहब जो है वो कन्विक्शन का मजहब है, कन्वीनियंस का नहीं। सगवड़िया धर्म नहीं है अपना, इसके लिए तो कुर्बानियां चाहिए। तो इस तरह से ये जो प्रेम पाटन का राजा शुद्ध मन वाला विजय देवरानी मौला का हुक्म हुआ इबादत करो और उसके अंदर तमाम बाहर की इच्छाएं, बाहर के तमाम ख्यालात भूल जाओ। हृदय की धड़कन से श्वास बनता है और सांस उस सांस की ध्यान से बंदगी करो। यानी मन भी चाहिए, हृदय भी चाहिए। राजा और रानी इन दोनों को हुक्म हुआ कि तुम दोनों मेरे पास आओ। यानी दोनों हृदय भी और मन भी। हृदय मन में जुदा है। मन वो चीज है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर है, जहाँ से ख्यालात उत्पन्न होते हैं। अब इनका एक बच्चा था, हुक्म आग्रह बेतनो त्रिजो केम जवाए। मौला ने कहा तुम्हारे ख्यालात को तुम बाहर छोड़ दो। चलो अच्छा हुआ, वो बच्चे को पंघूड़े में झूले में डाल दिया और ये दोनों जने चलने लगे गुरु की तरफ। चलते चलते एक हरणी ने अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया और रानी ने देखा माँ है, बच्चा याद आ गया। माँ के जो ब्रेस्ट हैं वो दूध की वजह से हैवी हो गए और वो जब भी औरत को दूध बहुत होता है माँ को, और बच्चा जो खास मुद्दत तक न पिए तो कभी कभी माँ सचमुच उसके प्रेशर से मर जाती है। आज की साइंस में पंप होता है कि ब्रेस्ट में से ज्यादा अगर दुख होता हो, प्रेशर बढ़ जाए तो हम माँ का दूध निकाल देते हैं, बच्चा सोया, उसको जरूरत नहीं होती। यही हालत उसका हुआ। रानी ने जब देखा कि एक हरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको अपना बच्चा याद आया। रानी तज उपरांत अब क्या करना, मतलब कि इबादत करते 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 मन राजा हार्ट रानी, ये दोनों हार्ट की वजह से सांस बनती है, ये दोनों इबादत में तलीन है। और यकायक रानी को किसी दुनिया का कोई ख्याल आ गया, अपनी कोई इच्छा याद आ गई, तार टूट गई, तार टूट गई। अब वो जो इच्छा थी ना, तार टूट जाने से क्या हुआ, रानी मर गई। मतलब कि रानी इबादत के अंदर सांस चलना छोड़ दिया। कभी कभी इबादत में सांस भारी हो जाती है, इबादत में सांस भारी हो जाती है। इस तरह भारी होती है कि जब इंसान सो जाता है तो नींद के अंदर उसकी सांस भारी हो जाती है। यानी कि अंदर का सांस देरी से जाता है और फिर ऐसा करके सांस निकालता है। और खासतौर पे वो लोग कि जो स्नोरिंग करते हैं ना, उनका हाल ऐसा होता है। अंदर सांस लेते वक्त थोड़ा टाइम लगता है, डिफिकल्टी होती है नाक बंद होने की वजह से, तो वो सांस जब भी अंदर लेता है तो टाइम लेता है, और अंदर जब भी लेता है तो बाहर निकालते वक्त वो स्पीड से नहीं निकालता बल्कि ज्यादा स्पीड होती है, करके छोड़ देता है। तो ये तरीके से जब रानी का ख्याल दूसरी दुनिया में गया, मतलब कि उसको अपना बच्चा याद आया, तो वो गिर पड़ी, सांस हैवी हो गई, सांस की जो चलन था, गति थी, डिस्टर्ब हो गई, मन भी बैठ गया, वो तार लगी हुई थी टूट गई। अब क्या करना, हुक्म आव्यो जन बेतनो एकलो केम जवाए, बांधी चादर, चादर बिछावी, बांधी गाठड़ी, ले चालिया देव ने द्वार। अब हमको कहा गया कि बैतुल ख्याल के अंदर अगर तुम्हारी तार टूट जाए तो पहले
زور سے لمبے اونچے گہرے سانس لو، 2-3 گہرے سانس لو، ڈیپ بریدنگ کرو، اور پھر اپنے سانس کو روک لو، اپنے سانس کو روک لو۔ امیڈیٹلی تمام دنیا کے خیالات مٹ جائیں گے، اور یہ وہ بنے گا زبردستی کیا نا، چادر بچھا کے مری ہوئی رانی کو ڈال کے لے گیا، حکم پورا ہو گیا کہ ہم 2 جنے آئے، بھلے ایک مر گیا ایک جیتا ہے۔ یہاں مطلب کیا ہے کہ امام سلطان نے فرمایا کہ تمہارا خیال ہٹ جائے، گہرے سانس لو اور جلدی جلدی جاپ کرو، یا لیا 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 لیا، اس سے تار بنے گی، اور پھر تھوڑا سانس کو روک لو، تمام خیالات سینٹر میں آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ رانی کو لے کے مولا کے پاس گیا، سونا نیجی یوں آگے جگمگے بیٹھا، صرف ورشان، یعنی اب اس کا دیدار ہو رہا ہے۔ اٹھو رضا دے رانی امی پیو، کھوڑے دورا وہ بال، اٹھ، تو بال کی وجہ سے، دنیا کی ڈیزائر کی وجہ سے تو نے عبادت چھوڑ دی، اب یہ تو دیکھ تیرا بچہ یہ ہے، اب اس کو گود میں بٹھا کے تو اس کا مزہ اٹھا۔ مطلب کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اٹھایا ہوا رکھ دیا۔ کینیڈا کی گورنمنٹ نے اسکول اور بڑے کبیر دین کا یہ گنان ہے، اے عبادت کرنے والے، اے دنیا کا تیاگ کرنے والے، اے جنگل میں جا کے دنیا کی باتیں بھول جانے والے عبدو، من کے جیتنے سے من کی اچھا پوری ہوتی ہے۔ من جیتے من اچھا پھل اپجے، تن جیتے اچھرنگ۔ اگر تم نے اپنے تن کو جیت لیا تو تمہاری تندرستی اچھی ہوگی اور خوشی ہوگی، تو ہردے جیتنے سے آنند اپجے۔ اگر تم نے اپنے ہردے کی اچھاؤں کو مار لیا، کنٹرول کر لیا، تو تمہیں آنند ملے گا، بیت الخیال کی خوشی ملے گی، روحانی سکھ ملے گا کہ دنیا کے اندر اس جیسا سکھ ہے ہی نہیں۔ اس بد جوگ بچن، یہ رستہ ہے کہ تم اپنے جوگ کے اندر عبادت میں تم کامیاب ہو سکو گے۔ اب یاد کرو واپس مجنو کی اس اونٹنی کو، یہ ہردے اونٹنی ہے، ہماری اچھائیں بچہ ہے۔ مجنو اپنی لیلا کی طرف جاتا ہے، یہ اونٹنی اپنے بچے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ جب تک ہمارے دل میں ویراگ پیدا نہیں ہوئے، ہمارا دل دنیا کی مستی موج شوق میں پڑا رہتا ہے۔ اس کو جب تک نہیں نکالو گے کچھ نہیں ملے گا، 7 جنم بھی پاؤ گے تو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ راجا بھرتھری کا باپ مر گیا، نیچرلی قاعدے کے حساب سے باپ کے تخت کے اوپر یہ بیٹھے، بہت خوبصورت تھا، سونے جیسی کایا تھی، جوان تھا۔ اب وہ باپ کے تخت پہ بیٹھنے کے لیے جو اس وقت رسم رواج ہوتی ہے وہ ہو رہی تھی۔ اس کی ماں تھی نا، وہ آتما کی سمجھنے والی تھی، عابد تھی۔ اس کی ککھ میں سے ایسا بچہ پیدا ہوا کہ واللہ کوئی سونے کی مورتی ہوئے، ایسا اس کا بدن تھا۔ اب اس کو پیچھی لگا کے، پیچھی کیا ہوتی ہے، دہی کے اندر ہلدی ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر اس میں خوشبو ڈال کے سارے بدن پہ ملتے ہیں۔ ایسا کرنے سے چمڑی ریشم کی طرح ملائم صاف ہوتی ہے، چہرے پہ ملنے سے بھی چہرہ خوبصورت بنتا ہے۔ اس کو سکھیاں دائیاں داسیاں نیچے سونے کی چوکی کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کو پیٹھی مل رہی ہے۔ اس کی ماں اوپر
बालकनी में ये देख रही है। रूहानी औरत थी, इसके दिल में ख्याल आया, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। एक दिन ये खूबसूरत काया आग में जलाई जाएगी, यानी एक दिन मरना है ना, और मरने पे हिंदू लोग जला लेते हैं। अब देखो, माँ का खुद का बेटा है, माँ कहती है इतना खूबसूरत बदन मेरी दुख में से निकला, क्या एक दिन ये जलाया जाएगा? आंखों में से आंसू उतरे। अब ये नीचे था, ये 2 चीते इसकी पीठ पे गिरे। जल्दी से ऊपर देखा, माँ को बहुत प्यार करता था। ऊपर देखा, माँ रो रही है, भागा ऊपर भागा, माँ के पांव पकड़े। माँ, क्या दुख है तुझे? किसने तेरा दिल दुखाया? वक्त करके कहती है, बेटा मुझे ये ख्याल आया, ऐसी तेरी सुंदर काया, एक दिन तू बूढ़ा हो जाएगा और ये काया जला के राख कर दी जाएगी। ये ख्याल आने से मेरा दिल दर्द से भर उठा। बस इतनी बात। जिस माँ का ऐसा बेटा था, वो माँ ऐसी ही थी। सोच में पड़ गया। फौरन जाके गुस्सा किया, वो जो पीछी सब निकाल दी, एक चादर शरीर के साथ लपेट के माँ को कहता मैं जाता। अरे बेटा कहाँ जाते? बस मैं दुनिया त्यागता हूँ। माँ खुश हुई। कोई दूसरी माँ हो तो रोती थी ना, बेटा तू कहाँ जाता है? तो माँ ने आग लगाई, अब उसका जो धुआं निकला, शोले निकले, माँ बहुत खुश हुई। ये राजपाट की रफ में मेरा बेटा आग में जलाया जाएगा। आत्मा तो पाक है ना। रानियां इसकी 2 बीवियां थी, बहनें थी, इन्होंने बहुत वाहवाला मचाया, लेकिन ये चला गया राजा भरथरी। अभी तख्त नशीन भी नहीं हुआ, मगर राजपाट छोड़ के चला गया। ये चीज है जिसको मैं कहता हूँ कि दिल में दर्द और फिराक पैदा हो गए, दिल के अंदर ख्याल आवे कि ये नकामी दुनिया किस काम की, इसको वैराग कहते हैं। जब तक वैराग दिल में पैदा नहीं होगा, हमें उस एसेंस को कि जो नूर है खुदा का हजरत इमाम के अंदर, हम उसको नहीं पा सकेंगे। हमारे मजहब में एक फर्क ये है, मौला नहीं कहते कि राजा भरथरी की तरह राजपाट छोड़ के चले जाओ। हमको ये कहा गया है कि ये एक किस्म की बुज़दिली है, बुज़दिली यानी कावड़पना है, राजपाट छोड़ के चला गया। नहीं, सामना करो, इस दुनिया में रहो, आग के पास रहो, लेकिन जलो मत। दुनिया में रहो, दीन भी करो, इसको भी संभालो, उसको भी संभालो। वो जमाना 2000 बरस का राजा भरथरी का चला गया। आज इस वक्त जो हमारा इमाम है, उसका कहना ऐसा है कि तुम दुनिया के अंदर भी ऊंचे उठो, क्योंकि आज की दुनिया इस तरह की है। शैतान भुलाता है, हर जगह फिरता है। शैतान कान में कहता है, अरे मूर्ख, तू जान अमेरिका इलीगल तो इलीगल, डॉलर को भी देंगे। ये शैतान कान में कहता है, और हम तैयार हो जाते हैं, 1,00,000-2 लाख रुपए देके इलीगल पासपोर्ट बनाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हाँ, डॉलर मिलते हैं, सच मिलते हैं। जो इधर कमानी नहीं हो सकती उधर होती है, मगर क्या ये ठीक है? मौला कहता है ये ठीक नहीं, इस तरह ठीक नहीं। इलीगल आए हो, यदि कोई लड़का इलीगल जाता है, जब तकलीफ में आता है तो काउंसिलर अमरदारों के पास जाके मदद मांगता है। अब वो इलीगल आदमी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आगा खान की काउंसिल, आगा खान का नाम पीछे है, और आगा खान क्या एनकरेज करता है लोगों को कि तुम इलीगल आओ। गवर्नमेंट के लोग सोचते हैं, मौला को कभी कभी शर्म आती है, जाना है खुशी से जाओ, लेकिन लीगल बन के जाओ। दुनिया में दुनिया कमाओ, दिन के वक्त खूब दुनिया कमाओ, रात को
مولا کے چرن میں گر جاؤ. صبح اپنی روزی کماؤ، رات کو اپنی آخرت کماؤ. صبح مالدار بنو دنیا کے اندر، رات کو بادشاہ بنو روحانی عالم کے. دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو. موٹر میں گھومنا منع نہیں ہے، اچھے مکان میں رہنا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے میں منع نہیں ہے. لیکن جب آپ دنیا کے کارن سے دین چھوڑ دیتے ہو تو مولا دکھی ہوتا ہے. مولا دکھی ہوتا ہے. نروبی میں صاحب گئے، فرمان کیے، آرام سے بیٹھا ہے. مجھے کہتے مولا میں ایک بات کروں. کیا ہے؟ کہتے خدا ایک بڑی خوشی کی بات ہے، جماعت کی حاضری بہت اچھی ہو گئی. مولا کو اتنا خوشی ہوئی، اسی وقت کھڑا ہو کے مائک کے سامنے آ کے مولا کہتے میرے مکھی نے کہا جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے. مولا کہتے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی خوشی مجھے اور کوئی بات میں نہیں ملتی. جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم لوگ روز جماعت خانے آتے ہو، مولا کہتے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوشی نہیں دے سکتی. لیکن اب منہ ڈھیلا کر کے بولتا ہے لیکن جب تم جماعت خانے نہیں آتے اس سے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کرتی. ہم حضرت امام کو دکھی کریں؟ کوئی انسان کوئی اسماعیلی سوچ سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تو روز جماعت خانے آؤ. دیکھو زندہ رہو. اس وقت ہماری دکان ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. بولو مولا دکھی ہوئے وہ اچھا کہ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے وہ کر رہے ہو. مگر مشنری صاحب روزی بھی تو کمانے کے لیے مولا نے کہا ہے، میں کب منع کرتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ داتا فرماتے ہیں کہ تم 10 گھنٹے کام کرو، تمہاری قسمت میں جو روزی لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں ملے گی. لیکن اگر تم 8 گھنٹے کام کرو تو بھی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی روزی جس کے لیے تم نے 10 گھنٹے لگائے، کیا وہ خدا تمہیں 8 گھنٹے میں نہیں دے سکتا؟ تو کہو کیا ہے؟ شام کے وقت تم نے مجھے دھندا دے دیا، کیا تو یہ چینج نہیں کر سکتا؟ کیا خدا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چینج کرے؟ ہے. دارالسلام میں مولا مہمانیاں لے رہے ہیں. ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آیا، لمبا تگڑا پٹھا تھا. کہتے مولا میری ایک پرابلم ہے. مولا اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے کر کے پوچھا کیا ہے؟ کہتے خداوند میں انجن ڈرائیور ہوں ریلوے میں. کبھی میری ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے، کبھی دن کے وقت ہوتی ہے. جب رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے خداوند میں جماعت کھانے نہیں جا سکتا، انجن میں دعا پڑھتا ہوں لیکن میرا دل بہت جلتا ہے. اے مولا میری ایک عرض ہے. کیا ہے؟ مولا تو دعا کر کہ میری ڈیوٹی رات کے بدلے میں دن تو ہو جائے. مولا بہت سے دعا کی، اس کو پھر تیسرا فرمایا کہ تم نہیں آ سکتا مجبوری سے، کوئی بات نہیں، جہاں بھی وہ دعا پڑھ لو، لیکن دیکھ تیری ڈیوٹی بہت رسپانسبل ہے. ہاں خدا، لیکن خدا آپ دعا کرو. انہوں نے کہا اچھا. مہینے کے بعد اس کی ڈیوٹی بدل کے دن کو کر دی. بڑا خوش ہوا، روز جماعت کھانے آ رہے، ایسا خوش ہوئے. مجھے اس نے خود نے یہ بات سنائی. اگر ہم کو سچ مچ ہی مولا کے ساتھ پیار ہے تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ مولا میرا کار روزگار بڑھا دے، یا مولا مجھے بچہ دے، یا مولا میری عزت بڑھا، یا مولا ایک لاٹری لگا دے. ہم دنیا کی کتنی چیزیں مانگتے ہیں. کیا مولا کو یہ نہیں کہہ سکتے یا مولا مجھے روز جماعت کھانے آنا ہے، تو ایسا بندوبست کر دے کہ میں روز جماعت کھانے آؤں؟ ایسی دعا مانگی ہے کبھی؟ کیا وہ مولا جو دنیا کی باتیں سنتا ہے تو یہ دین کی بات قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا، مدد کرے گا. وہ کبھی کبھی ٹیسٹ بھی کرتا ہے. لیکن ہمارے دل میں نے جیسے آپ کو کہا، آج کی میری ساری آواز کا تھیم یہ ہے کہ اپنے دل میں ویراگ پیدا کرو. دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، کچھ بھی عیش آرام کرو، مگر یہ یاد رکھو کہ مجھے جا کے مولا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میں کینیڈا سے آیا ہوں.
एक महीना इंडिया में, एक महीना पाकिस्तान में, 5-7 दिन इधर मिडिल ईस्ट में, लेकिन मुझको याद है कि मुझे फलानी तारीख घर पहुंचना है। मुझे वो चीज़ भूली नहीं, मेरी टिकट पे लिखा है फलानी तारीख जनवरी की 5 तारीख को मुझे घर पहुंचना है ना याद मुझे। और मैं ये इंतज़ार करता हूँ कि ये दिन जल्दी जल्दी मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाए, मैं अपने घर जाके आराम करूँ। क्या वो घर जो असल मकान है वो हमको कभी दुनिया में याद आया? हम दुनिया के अंदर खाते पीते ऐश आराम करते हैं। वैराग उत्पन्न करो, अपनी मौत के दिन को याद करो, अपनी आखिरत को याद करो कि हमें एक दिन मौला के पास जाके उसके सामने जाके अकाउंट देना है। ऐसा काम करे कि धनी खुश हो के बख्शिश दे रहे, ऐसा काम न करे कि वो ठपका दे, बेवकूफ, हे बेशरम, ये तूने क्या किया, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट तूने बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में वैराग उत्पन्न करो, ये वैराग ये है, दुनिया भी रखो, दीन भी रखो, मगर दुनिया में कोई ऐसा काम न करो कि जो देश के कायदे के खिलाफ है, खुदा के कानून के खिलाफ है। मैं 3-4 जगह यंगस्टर्स को कह के आया हूँ कि तुम उधर जाते हो, इल्लीगली जाते हो, वहाँ तो गुनाह से भरे हुए हैं, दरख्तों के साथ डॉलर के नोट लगे नहीं कि जाके तोड़ लोगे। अगर जाना ही है, डिसाइड करो, तो बीवी बच्चे अगर हैं तो सब लोग साथ मिल के जाओ। ये इल्लीगली उधर जाके ठहरना और पगार के आधे पैसे मिले, नेशनल इंश्योरेंस न मिले, और जो सेठ जिसने आधे पैसे दिए हैं तुमको काम करने के लिए वो भी दबाता रहे, ये ठीक नहीं। वहां एक आदमी है ह्यूस्टन के अंदर, डलास के अंदर एक आदमी है, हसनल उसका नाम है और खुद हैदराबाद का है। इधर से बहुत से खास तौर पे जो मोमने बच्चे हैं, यंगस्टर, ये इसी तरह से इलीगली घुस गए हैं और इसके पास जाते हैं और ये उनको जल्दी से काम दे देता है। जब ये काम देता है तो बच्चे खुश होता है, लेकिन गवर्नमेंट की बांधी हुई तनख्वाह से आधे पैसे देता है। तो भी बेचारे बैठे हैं, क्या करें, खाना तो है, इलीगली आए हैं, काम मिला है ना, आधी तनख्वाह देता है, आधी साथ खाना खिलाता है, शाम को अपने साथ रखता है, जमात खाने बच्चों को नहीं जाने देता। वो हमारे मजहब का दुश्मन है मगर दोस्त बन के बैठा हुआ है। इन बच्चों को, इन मोमने बच्चों को, जो लाडले बच्चे हैं मौला के, उनके सामने ऐसी बातें करता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका ईमान खराब हो जावे। मैंने ये बात क्या की इसलिए कि हर चीज जो हमें अच्छी लगती है वो अच्छी नहीं, इसका सलूक बड़े प्यार से मिलता है। तुम मेरे बच्चे जैसे हो, काम करो, फौरन काम देता है, लेकिन मीठा मीठा बन के चूहे की तरह फूंक फूंक के गोश्त खा रहा है। ऐसे तो कई किस्से हैं कि जहाँ हमारे बच्चे जाके फंस जाते हैं। कुछ भी काम करना है, जाना है, मैं जाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ हज़रत इमाम के फरमान से इल्लीगली ना जाओ। और इसके अंदर मैं एक रूहानी बात भी करूँ। जब हम इल्लीगली कोई काम करते हैं, चाहे दुनिया की नजर में चाहे मौला की नजर में, तो हमारी कॉन्शियस बाइट करती है। जब कॉन्शियस बाइट करती है और फिर भी हम करते रहते हैं तो कॉन्शियस मर जाती है, कॉन्शियस की आवाज बंद हो जाती है। फिर हम जो कुछ भी करते हैं हमारी कॉन्शियस मर गई है, तो गुनाह करो, कुछ भी करो, पता नहीं लगता। लेकिन जो आदमी इबादत वाला है, मोमन है, वो अपनी कॉन्शियस को मरने नहीं देता, क्योंकि कॉन्शियस ही है कि जो उसको गाइड करती है ये काम अच्छा नहीं। कॉन्शियस कहती है हम भूखे हैं, मान लो एक जखरा देता हूँ, सख्त भूख लगी है, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ रोटी खाने को मन होता है, कमाने की ताकत नहीं, या कमाता है तो कुछ काम मिलता नहीं। अब क्या वो चोरी करे?
کانشیس کہے گی نہیں، مر جانا اچھا، چوری نہیں کرنا، یہ آدمی چوری نہیں کرے گا، دکھ اٹھا لے گا، بھلے بے ہوش ہو جائے، بے سوجھ ہو کے گر پڑے، ہاسپٹل میں اٹھا کے لے جاوے، وہاں اس کو شاید کھانا کھلائیں گے، لیکن چوری نہیں کرے گا۔ یہ کانشیس ہے۔ جب کانشیس مر جاتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے، پکڑا گیا تو کہتا ہے میرے کو بھوک لگی تھی، میں نے چوری کی۔ وہ اپنے آپ کو بچا کے دوسرے پہ الزام لگانا چاہتا ہے، میں نے کچھ برا نہیں کیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ کانشیس نہیں ہے، اس کے لیے اس کا یہ جواب ہے۔ اقبال کہتے ہیں، بہت اچھا شعر ہے، اگر جو اردو جاننے والا نا اس کا کلیجہ ہل جائے گا۔ وہ اپنے اس آتما کے لیے، جیو کے لیے، آتما تو نہیں، آتما پاک ہے، جیو کے لیے، جیو کو ایک اس نے پنچھی بنایا، برڈ بنایا، تو کہتا ہے طائر لاہوتی۔ لاہوت وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے رہتے ہیں، روحیں رہتی ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس موت سے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ کہتا ہے اے لاہوتی اڑنے والے ہنس، وہ رزق کھا کے کہ تیری اوپر کی اڑان نہ رہے، اس سے تو مر جانا اچھا، کیونکہ تو لاہوتی چیز ہے۔ مطلب کہ ہم حضرت امام کے روحانی بچے، ہم اس دنیا سے نیچے آئے، ہمارے پاس یہ نبیوں کا دین ہے، اس کے لیے ہم دنیا کی موہ ممتا مایا گناہوں کے اندر پڑ کے اپنے روحانی پنکھ کاٹ لیتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس سے تو مر جانا اچھا، یہ رزق موت سے خراب ہے۔ پھر کہتے ہیں جاگو جاگو بھیا اے مشتاق رہنا ریحانی، اے بھائیو اٹھو، کہے کو رات گما رہے ہو، سو کے نیند کے اندر اٹھ کے مولا کی عبادت کرو۔ کتنے ہی گانوں میں ہم کو پیروں نے جاگنے کے لیے کہا، یہ جاگنا آنکھیں سوئی ہے نیند میں سے، یہ جاگنا نہیں ہے، پھر کا یہ جاگنا، کانشیس کو جگاؤ، اپنے انتکرن کو جگاؤ، رائٹ اینڈ رانگ سمجھو، دیکھو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور سب کے اندر مولا نے یہ کانشیس دی ہوئی ہے رائٹ اینڈ رانگ سمجھنے کی۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے، مومن جان بوجھ کے کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ مومن سے اجانے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً رو پڑتا یا مولا میرے سے بھول ہو گئی، تو رحم رحیم بادشاہ مجھے بخش دے، مجھے گناہوں سے بچا۔ مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرے گا، مگر جب ہو جاتے ہیں تو پچھتاوا کرتا ہے، اور جمع خانے میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور چھاٹے کا دن ہوتا ہے تو چھاٹا لیتا ہے۔ مومن اپنے من کو انتکرن کو ہمیشہ صاف اور کلین رکھتا ہے، کیونکہ اس کا من مولانا حضرت امام کے بیٹھنے کی عرش ہے۔ اے مومن، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہماری یہ جو دنیا ہے ٹیمپریری دنیا ہے، ہماری آخرت ہمیشہ پہ رہنے والی پرماننٹ چیز ہے۔ عبادت کیا کرو مومنوں، رات کو 10 بجے سو جایا کرو، رات کو 10 بجے سو جاؤ، دنیا کا موہ من چھوڑ دو، اور صبح اٹھ کے جماعت خانہ آپ کے سامنے ہے، 15 منٹ میں ادھر آ سکتے ہیں، 4 بجے آ کے بندگی کرو، عبادت کرو، آہستہ آہستہ آگے بڑھو گے، 10 برابر دینا، کیونکہ 10 کے بغیر عشق پیدا نہیں ہوگا، 10 کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور جب ایمان ہی کمپلیٹ نہیں تو بیت الخیال میں محنت کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ 10 برابر دو، اعمال نیک کرو، کوئی بدی برائی نہ کرو، جان بوجھ کے گناہ نہ کرو، اجانے ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ صبح عبادت کرو، دعا پڑھ کے، اگر آپ کو کوئی دنیاوی تکلیف ہے جماعت خانے میں بیٹھ کے 2 تسبیحاں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، امام کا فرمان ہے کہ صبح کی دعا کے بعد
सलवात की 2 तस्वीरें निकालो गए तो तुम्हारी तमाम नेक उम्मीदें पूरी होगी, दुख चले जाएंगे। अगर ऐसी कोई तकलीफ नहीं तो 2 तस्वीरें महज मौला को याद करने के लिए उसकी मेहमानी के तौर पे ये सलवात निकालो। सलवात रूहानी मेहमानी भी है। मौला राजी होगा, खुश होगा। दिन ब दिन आपकी चढ़ती होगी, आपकी औलाद में चढ़ती होगी। कभी मान लो कि आप करोड़पति नहीं बने तो जिंदार दुखी कभी नहीं बनोगे। दुनिया में सिदक से रहोगे। मौलाना हजरत इमाम आपको सुखियाबाद करे, ईमान की सलामती दे रहे, हकीकती समझ दे रहे। मौला आपको 2 जहान की बरकत दे रहे, शैतान के फरेब से बचाए, ईमान ज्यादा करे, हकीकती समझ के साथ अपनी मारिफत दे रहे। मौलाना हजरत इमाम आपको हजरत इमाम की वफादारी, हजरत इमाम की फरमान बरदारी, हजरत इमाम की मोहब्बत मिले। मौला आपको, आपके कुटुंब कबीले को इस रूहानी राह के ऊपर मुस्तकीम करे। इस्माइली मजहब का जो मग़ज़ है मौला उसके खाने की तौफीक दे रहे। मौलाना हजरत इमाम रोज बरोज आपकी रूहानी कुव्वत को बढ़ाता रहे और दिन दुनिया की नियामत दे रहे। नेको में पूरी करे।